رات کی خاموشی میں پہاڑوں کے پیچھے سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا جس طرح پتوں کو ہلا رہی تھی، بالکل ویسے ہی گاؤں والوں کے دلوں میں بھی کئی برسوں سے ایک خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ ایک ایسا خوف جس کا آغاز اس دن ہوا تھا جب گاؤں کے کنارے بنے پرانے ٹوٹے پھوٹے بڑے مکان میں رہنے والا پورا خاندان بغیر کسی نشانی کے غائب ہو گیا تھا۔ اس رات آسمان پر گہرے بادل تھے، بجلی چمک رہی تھی، اور گاؤں والے بار بار کھڑکیوں سے باہر جھانک کر اس مکان کی سمت دیکھتے تھے جہاں ہر تھوڑی دیر بعد عجیب سی سرگوشیاں، دروازوں کے بجنے کی آوازیں اور کبھی کبھی کسی کے رو دینے کی آواز آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، سال گزرے، لوگ مر گئے یا گاؤں چھوڑ گئے، لیکن اس مکان کی کہانی آج تک زندہ تھی۔ گاؤں والے اسے سایوں کا مکان کہتے تھے کیونکہ وہاں سے گزرنے والا ہر شخص یہ کہتا کہ دیواروں کے ساتھ ساتھ کوئی سیاہ سایہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی سانسیں لیتا ہے، کوئی پیروں کے نیچے زمین پر ہاتھ رگڑتا ہے، جیسے کوئی زندہ چیز ان ویران دیواروں میں قید ہو۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ایان تھا۔ ایان بچپن سے ہی بے حد تجسس رکھنے والا اور حد سے زیادہ ضدی مزاج کا تھا۔ اسے کسی نے اگر ایک بار بھی کہہ دیا کہ وہاں مت جانا یا یہ کام مت کرنا تو وہ بس وہی کام ضرور کرتا۔ اس کے دوست ہمیشہ اسے روکنے کی کوشش کرتے، مگر ایان اپنی دنیا میں رہنے والا انسان تھا۔ جب بھی اس دوران گاؤں والے سایوں کے مکان کا تذکرہ کرتے، ایان کے دل میں چبھن سی اٹھتی، ایک ایسی بے چین ضد جو اسے مجبور کرتی کہ وہ ایک دن اس مکان کا راز ضرور کھولے۔ وہ رات جس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلا وہاں جائے گا، بادل پہلے سے زیادہ گہرے تھے، ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا اور ہر طرف خاموشی کی عجیب سی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ یان ہاتھ میں ٹارچ لیے تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا اس مکان کی طرف بڑھا۔ دور سے ہی مکان کے ٹوٹے ہوئے دروازے اور بوسیدہ کھڑکیوں سے اسے ایک اندھیرا سا سانپ جیسا دھواں نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قدم رک رک کر آگے بڑھ رہے تھے، مگر اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے نکل کر بھاگ جائے گا۔ جیسے ہی وہ مکان کے بالکل سامنے پہنچا، ایک اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ ٹھنڈک عام نہیں تھی، وہ ایسی تھی جیسے کسی مردہ جسم کی جلد پر ہاتھ پھیرنے سے محسوس ہوتی ہے۔ یان نے ایک لمحے کو سوچا کہ واپس چلا جائے، مگر اس کی ضد نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ ہلکا سا دھکا دیتے ہی چرچراتا ہوا کھل گیا اور اندر سے خشک مٹی اور بند امرے کی بوسیدہ خوشبو اس کی سانسوں میں گھل گئی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، بس ٹارچ کی روشنی سے وہ ٹوٹی ہوئی دیواروں، بوسیدہ فرنیچر اور زمین پر پڑے کاغذوں کے ٹکڑوں کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ اچانک اوپر کی منزل سے کسی کے چلنے کی ہلکی سی آواز آئی، ایسے قدم جیسے کوئی ننگے پیر چل رہا ہو، ہر قدم کے ساتھ ہلکی سی سسکی جیسے کسی نے درد سے سانس کھینچی ہو۔ ایان کے قدم ایک لمحے کو رک گئے، اس کی آنکھیں کھل گئیں، مگر اس نے ٹارچ اوپر کی جانب کر دی۔ کچھ بھی دکھائی نہ دیا، مگر آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ وہ ہمت کرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں دھول سے بھری ہوئی تھیں اور ہر قدم پر غبار اڑ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آدھی سیڑھی پر پہنچا، ایک کردار ایسا ہوا جیسے کسی نے اس کے بالکل پیچھے سے اس کا نام پکارا، ایان۔ آواز اتنی مدھم مگر اتنی قریب تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا گئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر اندھیرا، مکمل سیاہ، کوئی نہیں، بس ٹارچ کی روشنی دھول کے ذروں پر پڑ کر ہلکی ہلکی چمک پیدا کر رہی تھی۔ وہ ڈر کر تیزی سے اوپر کی منزل پر چڑھا۔ اوپر پہنچتے ہی پورے کمرے میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے ہوا بھی بوری ہو گئی ہو۔ سامنے ایک بڑے کمرے کا دروازہ تھا جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے بہت ہلکی ہلکی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایان نے ٹارچ مضبوط پکڑی اور آہستہ سے دروازہ دھکا دیا۔ اندر کا منظر ایسا تھا کہ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ کمرے کے بیچ میں ایک کرسی پڑی تھی جس پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس نے سفید پھٹا ہوا لمبا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، سر جھکا ہوا تھا، اس کے بال گرد آلود ہوا میں پھیلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ایان نے قریب جانے کی کوشش کی، عورت ہلکی ہلکی کانپنے لگی، جیسے وہ کئی 100 سال سے رو رہی ہو۔ ایان نے تھوڑا قریب جا کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ عورت نے سر نہیں اٹھایا، بس اس کے بدن میں لرزش بڑھ گئی۔ اچانک اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، چلے جاؤ،
یہاں سکون نہیں، چیخے قید ہے۔ ایان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے تھوڑا مزید آگے قدم رکھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، عورت نے اپنا چہرہ اٹھایا، اور وہ منظر ایسا تھا کہ ایان کی آواز اس کے گلے میں اٹک گئی۔ عورت کا چہرہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 گہرے گڑھے تھے جن میں سیاہ دھواں گھوم رہا تھا۔ چہرہ اٹھتے ہی اچانک پورا کمرہ ہلنا شروع ہو گیا۔ دروازے بند ہونے لگے، کھڑکیاں زور سے بجنے لگیں، اور عورت کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ کئی روحیں یکجا ہو کر چلا رہی ہوں۔ ایان پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرا۔ عورت کی چیخ سے دیواروں میں دراریں پڑنے لگیں۔ دھول کے غبار میں عورت کا سفید دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا، مگر اس کا جسم زمین سے کئی انچ اوپر معلق تھا۔ اس کی انگلیاں لمبی ہو کر ایان کی طرف بڑھنے لگیں۔ اس نے پھر وہی جملہ کہا، تمہیں بھی قید ہونا ہوگا، کوئی یہاں سے واپس نہیں جاتا۔ ایان پوری طاقت سے دوڑا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سیڑھیاں لمبی ہو گئی ہوں، جیسے وہ جتنی بھی دوڑ لے منزل قریب نہیں آتی۔ اس کے پیچھے وہی عورت کی پھٹی ہوئی چیخیں، جیسے ہزاروں کیڑے دیواروں سے نکل کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہوں۔ آخر کار وہ سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے جا گرا۔ اس نے ٹارچ اٹھائی، مگر ٹارچ کی روشنی بجھ گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں ہاتھوں کے بل رینگا رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کا پیر مضبوطی سے پکڑ لیا، ایک ٹھنڈا مردہ ہاتھ۔ ایان نے پوری طاقت سے پیر چھڑایا اور دروازے کی طرف بھاگا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلنے والا تھا، دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ اس نے دروازے کو جھنجھوڑا، دھکا دیا، لات ماری، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پیچھے سے آہستہ آہستہ قدموں کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہی عورت، وہی سیاہ آنکھیں، جلا ہوا چہرہ، وہ رینگتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی۔ ایان کی چیخ حلق میں پھنس گئی۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ اس کے ہاتھوں میں برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ عورت اب بالکل قریب تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے اور کہا، تم بھی اب انہی میں سے ہو۔ ایان کی چیخ پورے مکان میں گونج اٹھی۔ اگلی صبح گاؤں والے اس مکان کے باہر جمع تھے۔ کسی نے ایان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن مکان کی ہر کھڑکی سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، وہی سسکی، وہی رونے کی آہٹیں، وہی درد بھری سرگوشی، کوئی یہاں سے واپس نہیں جاتا۔